نقصان کرتا ہے، قوم کے پیسے لگتے ہیں اس میں اور قوم کے وقت کا حرج ہوتا ہے، تو ہماری ورکنگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونے سے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بندے کو اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جسم کا ہر عضو جو ہے وہ طاقت مانگتا ہے، اچھی ڈائٹ مانگتا ہے۔ ہمارا خون جو ہے نا، خون اگر اس میں اچھی ڈائٹ نہیں جائے گی نا تو یہ خون گدلا ہو جاتا ہے، اس میں فساد بڑھ جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ خون کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا بیماری کے خلاف لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ جلدی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے بیماری کے ہاتھوں۔ وگرنہ جو ہے نا خون جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست طاقتور چیز بنائی ہے کہ یہ بیماری اندر آتی ہے، خود بخود اس بیماری کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے خون میں طاقت نہیں ہوتی، بیماری حملہ ہو کر ان کو پکڑ لیتی ہے اور پھر ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحتوں کی حفاظت کریں اور اس کے صحت بنانے کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو فالو کریں۔ ایک تو صحت بنانے کا مسلمہ اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فطرت کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنائے ہیں نا سارے، وہ سارے صحت کے مطابق بنائے۔ آپ دیکھیں اب ہم نے اس میں بگاڑ پیدا کر کے صحت کو خراب کیا ہے۔ اللہ کا رول ہے، نیچر ہے، اور یہ ہمارے اندر ودیت کی گئی چیز ہے کہ ہم صبح کو اٹھیں۔ اس لیے ہر بچے کو صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح اٹھنا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند۔ اب میں نے آپ کو خون کی اگزامپل دی ہے۔ جو بندہ صبح کو اٹھ کر کھلے میدان میں کھلی جگہ پہ سانس لے گا، صرف سانس کی میں بات کر رہا ہوں، لمبے سانس لے کر وہ اندر رکھے اور اس کو سارے سانس کو باہر نکالے، پھر اندر لے کر جائے، پھر باہر نکالے، اس سے بندے کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ بتائیں کوئی پیسے تو نہیں لگے، صرف آکسیجن اندر گئی ہے، آپ کا خون صاف ہو گیا، کتنا فائدہ ہوا۔ اس لیے جو ہے صبح کی سیر کا عادی ہونا بڑا ضروری ہے۔ صبح ہر صورت اٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کی طبیعت بوجھل ہے، لیٹ سوئے ہیں، پھر بھی صبح اٹھیں اور اٹھ کر ورکنگ کر کے، سیر کر کے، فریش ہو کر، نماز پڑھ کے آپ اگر لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اور انسان کا جو نا نیچرل کہہ لیں کہ واش روم جانے کا نظام ہے نا، وہ بھی صبح کے وقت اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو جو بندے صبح کے وقت نہیں اٹھتے، لیٹے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ انسانی فضلہ جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے اور ان کی جو ہے نا جو آنت ہوتی ہے اس میں جم جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں، جو انسانی فضلہ ہے وہ ہمارے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے عزیز طلبہ، بڑی غور طلب ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے کھانے کا شیڈول ہونا چاہیے، اس میں جو ہمارا آخری کھانا ہے نا دن کے وقت کا، اب نوٹ کر لیں میری بات، آخری کھانا دن کے وقت کا ہمارے مغرب سے پہلے ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس کو لیٹ سے لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مغرب کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے۔ اس سے لیٹ کھانا بہت خطرناک۔ عزیز طلبہ، ہماری میجورٹی جو بیماریاں ہیں نا اس کا تعلق ہمارے لیٹ کھانے سے۔ پتہ دیکھیں، جب تک کھانا ڈائجسٹ نہ ہو بندے کو سونا نہیں چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کو ورکنگ کرنی چاہیے، اس کو چلنا پھرنا چاہیے۔ جب اس کا کھانا ہضم ہو جائے اس کو سونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتے ہیں اور چینل دیکھتے رہتے ہیں اور وہیں دیر ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کھانا اندر رہتا ہے اور کھانا پوائزننگ پیدا کرتا ہے، زہر پیدا کر دیتا ہے آنتڑیوں میں، اور سارا نظام کھٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوگر ٹاپ پہ آئیے۔ جو بندے یہ بات نوٹ کر لیں، رات کو کھانے کی عادت نہیں چھوڑتے، ان کو لازمی شوگر ہونی ہے، اور
جو بندے شوگر کے مریض ہیں وہ رات کو کھانا کھانا نہیں چھوڑتے، ان کو کبھی شوگر سے چھٹکارا نہیں ملنا، ریلیف نہیں ملنا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ رات کو ہم لیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ دن کے وقت جتنا ہو سکے سورج ڈلنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کریں کھانے سے۔ ہاں اگر آپ کا دل چاہتا ہے کوئی لیکوڈ لے لیں، جیسے دودھ ہے، پانی پی لیں، تو یہ چیزیں ہم رات کے وقت لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی اتنا خطرہ نہیں، کوئی ڈائجسٹ ہونے میں مسئلہ نہیں بنتا۔ اور اگلی بات طلبہ یہ ہے کہ دیکھیں کھانا اللہ کی نعمت ہے، اور بندے کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہم کھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو کھانا جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اور اینڈ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کھانا کھاتے وقت اپنے ذہن کو کھانے کے ساتھ لنک کریں، یہ جدید ریسرچ ہے۔ وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا، ہم کھا رہے ہیں، ہمارا دھیان ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، سامنے ہمارے موبائل پڑا ہوا ہے، اور ہم موبائل دیکھتے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے جاتے ہیں، وہ کھانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بے سود ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا ہمارے فائدہ نہیں دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ کھانا نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور اگلی بات پتہ کیا ہے کہ ایک تو توجہ کی ضرورت ہے کھانا کھاتے وقت، دوسری جو لقمہ ہے نا، لقمہ اس کو منہ میں اچھی طرح گرائنڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ بیماری سے بچنے کا ایک بڑا اہم طریقہ ہے۔ جو بندے اپنے لقمے کو کھانے کو اچھی طرح گرائنڈ کریں گے نا، ان کا کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات پتہ کیا ہے کہ جو بندے گرائنڈ کر کے کھاتے ہیں نا، چبا چبا کے کھاتے ہیں، وہ تھوڑا کھانا کھائیں گے، اور تھوڑا کھانا جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ جتنا ہم تیزی سے کھانا کھا لیں گے نا، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، بندہ کھائی جاتا ہے۔ تو جب ہم ٹائم پہ لگائیں گے تو ہم تھک جائیں گے کہ کھانا ہم نے کھا لیا۔ اور اگر ہمیں 2 روٹی کی بھوک ہے نا، اگر ہم اس کو 1.5 پہ کر لیں گے نا بھوک کو، تو پھر بھی ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ پانی جو ہے پہلے پیا جائے، اگر بہت ضرورت ہے تو تھوڑا سا پانی آخر پہ بھی پیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئے۔ اور اس میں اگلی بات پتہ کیا ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں نا، ہم سلاد کا استعمال کریں، سیلڈ اس کا ساتھ استعمال کریں یا پہلے کریں۔ پہلے کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ابھی کھانا ہم نے شروع نہیں کیا، ہم سلاد کھا رہے ہیں، 2-4 منٹ 10 منٹ جو نا سلاد کھانی چاہیے پہلے، بعد میں کھانا کھانا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پانی بھی ہمیں ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے۔ یہ جو ہمیں خرابی ہوتی ہے نا طبیعت کی، اس میں پانی کا بڑا مدخل ہے۔ ہم جو ہے نا پانی تیزی سے پیتے ہیں، جو بعد میں ہمیں جو ہے ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ پانی آہستہ پینا چاہیے، گونٹ گونٹ کر کے پینا چاہیے، اور شکر کرتے ہوئے اللہ کا پینا چاہیے، تاکہ نا ہم پانی کو بھی انجوائے کر سکیں۔ تو جتنی ہماری چیزیں نا ساری یہ وقت بھی مانگتی ہیں اور ٹھہراؤ بھی مانگتی ہیں، اور ہمیں اپنے اوپر جو ہے نا پوری توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارا صحت کا معاملہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ صحت سے زندگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے کی بہتات ہے، لیکن وہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور یقین کریں عزیز طلبہ، ان کو اپنی بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے جو ہے نا ایسٹس اچھے نہیں لگتے، بلکہ برے لگتے ہیں، صحت ہی نہیں ہے ان کی۔ وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے وہ آپ نے دیکھا مسجد میں بھی لوگ آ کر جو ہے چیئرز پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی یہی ہے نا، ان کی صحت خراب ہو گئی ہے۔
تو ہر چیز جو عضو ہے نا انسان کا، یہ اللہ کی عطا ہے، ایک ایک چیز اہم ہے، اس کی حفاظت کرنی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں نا تو ہمیں جو ہے نا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحت دے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں یہ جو میڈیسن ہے نا، میڈیسن، اس کا استعمال کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے استعمال، لیکن یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو میڈیسن ہے اس کو اگر اللہ حکم کریں گے تو یہ کام کرے گی، ادروائز یہ کام نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف میڈیسن پہ جاتے تو دنیا پھر مرتی نہ، بڑے بڑے لوگوں کو کچھ نہ ہوتا، بڑے بڑے ڈاکٹر خود مرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میڈیسن اثر کرے، میڈیسن نے اگر اثر کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا باری تعالیٰ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس لیے فوری طور پہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، اب دیکھیں نا، حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو استغفر اللہ ہے نا، ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ انسان کو بیماریوں سے بھی نکال دیتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے۔ اس لیے بیماری سے پہلے بھی ہمیں استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہم بیمار ہوں نہ، اور ہماری روح بھی نہ بیمار ہو، اور ہم اچھے بلے رہیں۔ اور کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اس وقت اس کا نہ اٹھ سکنا، اس کا نہ کام کرنا، اس کے لیے اپنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بڑا اکتا جاتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، بعض اوقات جو بیمار آدمی ہیں وہ اپنے منہ سے کوئی عجیب باتیں بھی نکال لیتے ہیں کہ یا اللہ میں مر جاؤں، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ نہ کرے اس طرح کے کلمات ہی نکالنے چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے، تو اس پہ احادیث میں ہے کہ جس بندے کو بخار چڑھتا ہے نا، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے آگ جو ہے نا ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے نا، اسی طرح بخار انسانی جسم کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا بخار کو برا نہ کہو۔ اور اس کے علاوہ عزیز طلبہ، جو بھی تکلیف آئے گی انسان کو، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر انسان صحیح العقیدہ مومن ہے نا، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ اس کی عوض جو ہے نا سارے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ بیمار پرسی کے لیے، اس سے دعا کرو اپنے لیے، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے قریب آ چکا ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے نا نرم ہو چکی ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے اگر بیماری بھی آ جائے تو صبر کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عوض نہ دیتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا انداز اپنے ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ جو بیماری آتی ہے نا وہ گناہ جھاڑتی ہے اس کی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے نا وہ گناہوں سے صاف ہو کر رہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے جو بیمار ہوتے ہیں نا، بیماری آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ بیماری نے بندہ ختم کیا ہے، لیکن بیماری ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی ختم کرتی رہتی ہے، اور جب بندہ بیمار ہو کر فوت ہوتا ہے نا، وہ پھر گناہوں سے بھی پاک ہو کے فوت ہوتا ہے۔ اس کو قبر میں پھر ٹھنڈک مل جاتی ہے، پھر قبر میں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے
ہر کام میں خیر ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہر کام مومن کا فائدے میں، لیکن اپنے صحت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے اس کا میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہو جائے اچانک، یا اس کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوگی تو اس کو صبر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا وہ ہم اس کو پورا کریں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو بہت سی باتیں بھی ڈسکس میں نے کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا بڑا ذریعہ مسواک کرنا، ہم میں سے اکثر مسواک نہیں کرتے، لیکن مسواک کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ صحت کے ساتھ۔ جو بندہ مسواک کرے گا نا، 5 وقت مسواک کرے، اچھی طرح مسواک کرے، وہ اس کے اندر اگر بیماری حملہ آور بھی ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بیماری نکل جاتی ہے، اتنی زبردست چیز مسواک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نیم کی مسواک ہے، جو بندہ یہ نیم کی مسواک کرتا ہے نا، اس کو شوگر سے بڑا نجات ملتی ہے، وہ شوگر سے فارغ ہوتا ہے۔ کتنی اہم چیز ہے حالانکہ مسواک ہے۔ تو صحت کے لیے عزیز طلبہ مسواک کا کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر جو چیز غلطی سے اندر چلی گئی ہے نا، مثلا جیسے یہ آئلی چیزیں ہیں، ناقص آئل ہے اور فرائیڈ چیزیں ہیں، ہر چیز میں تو آپ کو پتہ ملاوٹ بنی ہوئی ہے، چلی جاتی ہیں، کھادوں والی چیزیں ہیں، ہر چیز پہ کیمیکل چھڑکا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے سپرے وغیرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اندر جاتی ہیں جو کہ گردوں کو بھی پکڑتی ہیں اور باقی نظام ہضم کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسواک کرتا جائے، مسواک کرتا جائے، تاکہ اندر اس کے جو کیمیکل زدہ چیزیں ہیں، کوئی آئلی ہیں، کوئی بلغم اکٹھی ہو گئی ہے، کوئی عجیب عجیب چیزیں اکٹھی ہیں، وہ نکال باہر کرے اور اس کا معدہ دوبارہ سے فریش ہو جائے۔ یہ جو عزیز طلبہ مسواک ہے نا، انسان کا جو معدہ ہے نا، اس کے اندر جو مشین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشین کو ضرورت ہوتی ہے تیز کرنے کی، اس کو اوور ہال کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، دوبارہ سیٹ ویٹ کیا جاتا ہے، اس کا آئل چینج کیا جاتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں نا مشینیں۔ انسان کی مشینری کو درست کرنے کے لیے مسواک کا ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ مسواک کرتا ہے نا، اندر کی جو مشینری ہے نا ڈائجسٹک سسٹم کی، وہ آٹومیٹکلی اوور ہال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، ورکنگ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، وقفہ دے کر کھائیں، اور بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 کھانے دن میں ہونے چاہیے۔ ہم 3 کھانے کھاتے ہیں، وہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ ہمارا جسم جو ہے نا اس طرح کا تخلیق نہیں ہوا جو 3 کھانے کھائیں۔ یہ دیکھیں، اس ہمارے یہ ایریا میں زیادہ 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے، 3 دفعہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ 2 دفعہ کھانا کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں آپ، بیماری کی بنیادی وجہ 3 دفعہ کھانا بھی ہے، جس سے جو ہے نا ہمارا جسم اتنا کہہ لیں کہ ضرورت نہیں ہوتی، اس میں انڈیلا جاتا ہے اور بعد میں بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ دیکھیں نا، اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو موٹاپا ہے یہ صرف بڑے عمر میں نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی موٹے موٹے نظر آتے ہیں، دیکھا یہ نا آپ نے۔ تو کھانا شانا کھا کے بھی وہ پاپڑ کھاتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں کھاتے ہیں، بازاری چیزیں کھاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں، وہ موٹاپا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شروع سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ جوانی میں نہیں آتے، بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ پھر وہ والدین کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، فنانشلی پرابلم آ جاتے ہیں، اور اسی طرح فزیکلی تو ہوتا ہی ہے بچے کے ساتھ۔ اس لیے جو ہے وہ 2 ٹائم کھانا کھائیں گے نا تو ہمیں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اور آپ ابھی نوجوان ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ ابھی نا گروئنگ میں ہیں، بڑھ رہے ہیں، آپ اس وقت جو ہے نا وہ طاقت لے رہے ہیں، آپ کو بڑی انرجی کی ضرورت ہے۔ تو آپ جو ہے نا اگر آپ اپنے آپ کو ابھی سیٹ ویٹ کر لیں گے نا، اچھا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ کو نا جلدی بیماری نہیں آئے گی، آپ کی جو جوانی ہے جلدی ختم نہیں ہوگی۔ جو جوانی میں صحیح طرح اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، وہ جلدی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، جلدی واپس ہو جاتے ہیں، ان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کی حفاظت کریں، ڈیلی بات کریں، ناخن آپ کے کٹے ہونے چاہیے، آپ کے بال چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، بالوں کو تیل لگا ہو،
غسل کریں، ڈیلی بنیان چینج کریں، اپنے آپ کو فریش رکھیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اگلی بات کہ اپنے آپ کو گندے خیالات سے پاک رکھنا صحت کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ گندے خیالات بندے کی صحت کو برباد کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے نا دھیان رکھیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگائیں۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی سی سرکش ہوتی ہے، یہ بندے کو نا دوسری طرف دوڑاتی ہے۔ تو جو عقل مند بندہ ہے وہ اپنے آپ کو دائیں طرف لے کر جاتا ہے، سرکشی سے بچتا ہے، کیونکہ یہ جو جوانی ہوتی ہے نا، یہ چند لمحات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تھوڑا عرصہ جوانی کا ایسے ہی ہے جیسے ایک گلاس میں 2 گھونٹ ہیں، وہ ہے جوانی پورے گلاس میں سے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو جس نے جوانی کی حفاظت کی وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اور جس نے جوانی میں تھوڑا سا غلط چل گیا، بڑھاپا اس کے لیے تباہ کن ہو جانا ہے۔ بڑھاپے میں نا اس نے ایسی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رونا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ تو کائنڈلی اپنے خیالات کو صاف رکھیں اور اللہ کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ نماز میں جو ہے نا وہ باقاعدگی کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ چھوڑ دیے تو پھر کیا ہوا۔ یہ بہت اہم مسئلوں میں سے مسئلہ ہے۔ تو اپنے آپ کو نا ذرا حساب میں رکھیں کہ ہم نے نا زندگی گزارنی ہے۔ جو بلڈنگیں ہوتی ہیں نا جو اچھی کنسٹرکشن کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا محنت کی جاتی ہے، کوالٹی بنائی جاتی ہے، اس کی لائن اینڈ لینتھ اس کی بنائی جاتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، اس میں مٹیریل اچھا استعمال ہوتا ہے، پھر وہ 100 سال نکالتی ہے، 200 سال نکالتی ہے، 500 سال نکالتی ہے، 1000 سال نکالتی ہے بلڈنگ، اگر بلڈنگ صحیح بنی ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر بلڈنگ بنی ہو ہمارے یہاں کے کنسٹرکٹر کے ہاتھوں، تو بلڈنگ تو بنتے ہی اپنا آپ دکھا دیتی ہے کہ جاؤ تم، ہم فارغ ہیں، ابھی ہم جو ہے نا جا رہے ہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا بلڈ کر لیا، اچھی کنسٹرکشن کر لی، تو ہم کامیاب ہیں، ہم آگے تک چلیں گے، خوش چلیں گے۔ جہاں ہم نے اپنے آپ کو لوز کیا ابھی جوانی میں، ہم بڑھاپے کو دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جوانی میں لڑکے کیسے کیسے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔